زرتاج پہلے آپ سے بھی پوچھ لیں پھر کیانی صاحب سے اس کا جواب لیں گے. 26ویں آئینی ترمیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا راستہ ہوگا آگے بڑھنے کا؟ دیکھیے ملک کے اندر تو ظاہری بات ہے جو حالات ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے ایم این ایز شکایت کر رہے ہیں جو نہیں ملے اس موقع کے اوپر. کچھ تو ایسے تھے نا ہماری طرف اٹھا لیے گئے, جیل بھی بھیج دیا گیا, ڈیرہ غازی خان جیل مجھے بھیج دیا گیا, لیکن اس کے بعد ہم نے تو اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا. کچھ لوگوں کے بچوں کو مارا پیٹا گیا, کسی کی اولاد کی جو ہے جیسے فیاض حسین چجڑا صاحب ہیں ہمارے کوٹہ سے مظفر گڑھ سے, ان کے بچے کے 16-17 سال کے بچے کی جو ویڈیو تھی ٹارچر کر کے ان کی والدہ کو ان کی چیخیں سنائی ویڈیو کال پہ دی جاتی تھی. پھر 100 سالہ جیسے اسی طرح اعجاز چودھری صاحب ہیں, ان کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ وہ ایم این اے ہیں, ان کی 100 سالہ والدہ صاحبہ کے اوپر تشدد کیا گیا. وہ مسئلہ یہ ہوا کہ یا سعد اللہ بلوچ ہے, ان کی والدہ کو, بہن کو, بیٹی کو, خالہ کو اور گھر میں 2 کام کرنے والی بچوں کو اٹھایا گیا اور کہا کہ جب تک سعد اللہ بلوچ نہیں آئے گا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ایک تو یہ کہ ہزاری بات ہے وہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا, اگر آپ نیشنل کاز کے اندر نیشنل انٹرسٹ میں 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر ہر کوئی بڑی وہ کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جی ہم نے بڑا اچھا یہ فیصلہ کیا تھا, ہم نے این ایف سی ایوارڈ کیا, ہم نے صوبوں کو انڈیپینڈنٹ کیا, عوام سے ہم نے رابطہ کیا. یہ عجیب آئینی ترمیم تھے کہ اس کا پروسیس ایسا اڈاپٹ کیا گیا کہ جس میں نہ بنانے والوں کو پتہ تھا نہ پیش کرنے والوں کو پتہ تھا. رات کے اندھیرے میں لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا کے, مجھے نہیں پتا کہ کسی کو برقعے میں لائے یا کسی کو کار کی ڈگی میں لائے, ٹریل بہت خراب ہے ان لوگوں کا. انفارچونیٹلی جب لوگوں سے وہ 26 آئینی ترمیم کرائی گئی تو وہ غصہ ابھی تک بھی اتنا ہے کہ ہمارے لوگ میں نے ابھی بھی اپنے ہلکے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہ پچھلا غصہ ابھی تک ان کے اوپر ہے کہ بھئی آپ نے چونکہ اس میں کانٹیکٹ نہیں کیا یا آپ نے ہمارے فون کال نہیں اٹھائی. ابھی جاوید ہمارے وڈائی صاحب ہیں, رحیم خان صاحب, ابھی تک ان کو اپنے گھر نہیں جانے دیا جا رہا. خواجہ شیراز صاحب کو اس دن اٹھایا گیا تو ہم ابھی تک وہ کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں. تو جو چیز آپ کے فنڈامنٹل رائٹ سے کنٹرڈکٹ کرتی ہے یا جو طریقہ کار آپ نے اڈاپٹ کیا, نیشنل ٹی وی تھا ان کے پاس, کیانی صاحب کی پارٹی کے پاس نیشنل ٹی وی تھا, وزیر اعظم صاحب آتے پاکستان کے سارے عوام کو بتاتے کہ اس 26 آئینی ترمیم کا آپ کو کیا فائدہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی کچھ نہیں بتایا. ہم اپوزیشن ہیں, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر اعتراض بر اعتراض کرتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل کمیشن فار جورسٹ جس کے اندر 60 کے قریب ججز ہیں, جس کے اندر انٹرنیشنل لائر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی پارلیمنٹ کے اندر جوڈیشری کو دے دیا جو خود ایکچولی فارم 47 کی پیداوار ہے, اور آپ نے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا, آپ نے کسی سے آپ نے مسودہ نہیں شیئر کیا. یہ آگے بڑھنے کے لیے آپ نے کہا مجھے تو ہم 26 آئینی ترمیم کو رو رہے ہیں, اس کے طریقہ کار پہ رو رہے ہیں. مجھے تو ملک صاحب یہ ڈر ہے کہ جس طرح کا ان کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس جو ہتھیار آ گیا ہے, جو بے شرمی کی سارے حدیں ختم ہو گئی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا کے, مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ اگلی ترمیم لے کر آئیں گے اور اس کے اندر جو ان کے زبردستی کے اس وقت 214 ارکان ہیں, 214 ارکان کے اپنی مرضی کے 214 ججز لگا دیے جائیں گے کہ بھائی میری مرضی, میرا فیصلہ, میرا بینچ, میرا جج. مجھے تو اب یہ ڈر لگ گیا کہ اس قدر ہی جوڈیشری کے پیچھے پڑ گئے کہ کہیں کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہ ہو جائے, کہیں کسی کو کوئی رول آف لا کے تک انصاف نہ ہو, یعنی میرا جج میرا انصاف, میری مرضی. نہیں تو 214 ارکان کے لیے کوئی آئینی ترمیم پاس کرا کے لوگوں کی مائیں بہنیں بات کر کے یہ یقیناً اپنی مرضی کے 214 ججز بھی لگا سکتے. بعض ایشوز کافی